الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے قرب الہی۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، انسانی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو کہ بندے کو اپنے خالق کا، اپنے بنانے والے کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے کہ اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اس کے بعد میری طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور میرے رستے میں جہاد کرو۔ جب تم یہ سارے معاملات کر لوگے لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو، اور پھر میری طرف وسیلہ تلاش کرو، اور پھر جہاد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میں اس آیہ کریمہ پر تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو سب سے پہلے اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا۔ اب ایمان کیا ہے، اس کی مختلف تشریحات کرتے ہیں لوگ۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان یہ عمل کا نام ہے۔ آپ ذرا توجہ سے سماعت کریں گے تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ کچھ حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے اور دخول جنت کا سبب یہ اعمال ہیں۔ عمل ہوں گے تو بندہ جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان کے نزدیک ایمان عمل کا نام ہے، جبکہ جمہور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، اور تواتر سے جو نظریہ چلا آ رہا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ ایمان عمل کا نام نہیں، بلکہ ایمان یہ حضور کی محبت کا نام ہے۔ ایمان یہ حضور کی محبت کا نام ہے، اور دخول جنت کا سبب یہ بھی حضور کی محبت ہے، کیونکہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تب کام آتے ہیں جب حضور کی محبت شامل حال ہو۔ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اسی لیے ایمان کی اصل حضور علیہ السلام کی محبت ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ میں اس پر ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گا کہ دخول جنت کا سبب یہ حضور کی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام غزوہ احد کے اندر موجود ہیں،
اور میدان احد کے اندر ایک شخص ہے جو سواری پر سوار ہے اور دوران جہاد حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو یہ ارشاد فرمائیں آپ مجھے کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تجھے جنت کی ضمانت ہے، اگر کلمہ پڑھ لے تو تجھے جنت کی ضمانت ہے۔ اب اس شخص نے وہیں پر سواری پر بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھا اور پھر دل میں خیال آیا کہ اب کلمہ پڑھ چکا ہوں، محبوب کی غلامی میں آ چکا ہوں، کیوں نہ سواری سے اتر کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کروں، حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کو بوسہ دوں۔ اب یہ نیت کر کے سواری سے اترنے لگا اور پھر وہیں پائیدان سے پاؤں پھسلا اور وہیں میدان احد کے اندر شہید ہو گیا۔ جب لوگ جمع ہونے لگے، آپ غور کریں کہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج زکوٰۃ ابھی تک کوئی عمل نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھا ہے اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب صحابہ جمع ہوئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جو جنتی کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ اس شخص کی زیارت کر لے، کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کی زیارت کر لے۔ نہ نماز ہے، نہ ابھی تک روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن جنتی ہے۔ حضور زمانے کو پیغام دے رہے ہیں کہ دخول جنت کا سبب اعمال بعد میں ہیں، مصطفیٰ کی محبت پہلے ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیونکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں معلم بھی تھے، پڑھانے والے بھی تھے، تو آپ ایک دن اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنتی ہے؟ آپ نے اپنے شاگردوں سے سوال پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنتی ہے؟ تو شاگرد خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد عرض کرتے ہیں اے ابو ہریرہ آپ ارشاد فرمائیں وہ کون سا شخص ہے جس نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنتی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جناب اسیرم ہیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، احد کے میدان میں آئے، وہی کلمہ پڑھا، وہی شہید ہو گئے، اور حضور نے فرما دیا انہ من اہل الجنہ کہ اسیرم یہ جنتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو احد میں شریک ہوا اور احد کے اندر ہی شہادت پائی اور احد کے اندر ہی حضور علیہ السلام نے جنتی ہونے کا پیغام دے دیا۔ تو دخول جنت کا سبب یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ میں ایک دو باتیں اور یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا ایمان کے حوالے سے کہ ایمان یہ حضور کی محبت کا نام ہے، اور یہ صحابہ کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ صحابہ نے کیسے حضور علیہ السلام سے محبت کی۔ ایک جناب حضرت عبداللہ بن حذافہ ہیں، حضرت عبداللہ بن حذافہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں آپ روم کی طرف جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہرقل بادشاہ جو ہے وہ آپ کو قید کر لیتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کو قید کیا گیا تو اب ہرقل بادشاہ کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن حذافہ اگر آپ جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں کچھ شرطیں پیش کرتا ہوں، آپ میری شرطیں مان لیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ سے اب ہرقل بادشاہ کہتا ہے کہ اے عبداللہ بن حذافہ کہ اگر جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور صرف چھوڑا نہیں جائے گا، ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ یہ رومیوں کا بادشاہ ہے، رومن امپائر کی آج تک سلطنت کی بات ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن جب عبداللہ بن حذافہ سے کہا گیا کہ اے عبداللہ بن حذافہ میں آپ کو آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں اور اپنی بیٹی سے شادی کروانے کو بھی تیار ہوں، آپ حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں اے ہرقل بادشاہ تو اپنی سلطنت کے ساتھ پوری دنیا کی سلطنت کو ملا کر بھی اگر مجھے پیش کرے تو میں پوری دنیا کی بادشاہت ٹھکرا سکتا ہوں لیکن محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میں یہ بادشاہتیں تو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اور عبداللہ بن حذافہ نے فقط یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہی، اپنے کردار سے ثابت کی۔ آپ پڑھ کر دیکھیں عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ۔ تو ہرقل بادشاہ نے ایک تیل کا کڑاہا گرم کروایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لایا گیا اور عبداللہ بن حذافہ سے کہا گیا کہ اب بھی وقت ہے، اگر جان بچانی ہے تو اسلام چھوڑ دیں، اگر آپ نے حضور کا دامن نہ چھوڑا تو یہ جلتا ہوا تیل کا کڑاہا ہے اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو زمانے نے دیکھا کہ جب عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ کر تیل کے کڑاہے کے قریب کیا گیا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو سمجھا شاید ڈر گئے ہیں،
اب حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے جناب عبداللہ بن حذافہ کو بلایا اور کہا میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ تم حضور کا دامن چھوڑ دو، اب موت کو قریب سے دیکھا ہے تو ڈر گئے ہو، لہذا اب بھی وقت ہے حضور کا دامن چھوڑ دو۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے جو جملے کہے وہ آج بھی حضور علیہ السلام کی محبت کے اندر لکھے جانے والے جملوں میں عظیم جملے کہلاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے ہرقل بادشاہ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں تو یہ تیری غلط فہمی ہے، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں فقط اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان عطا کی ہے اور ایک جان محبوب کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش اللہ نے 1000 جانیں دی ہوتی تو ایک ایک کر کے 1000 جانیں محبوب پر قربان کر دیتا۔ اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں 1000 جانیں بھی اپنے محبوب پر قربان کر دیتا۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے کہ جنہوں نے ثابت کیا کہ ایمان یہ حضور کی محبت کا نام ہے، حضور کی محبت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور علامہ اقبال نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی۔ علامہ اقبال نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کہ ایمان تو کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنی جان محبوب پر قربان کر دی جائے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کہ دل وہ ہے کہ جو حضور کی محبت سے لبریز ہے۔ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت یہ عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلی بات ایمان فرمایا، ایمان یہ حضور کی محبت کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جب ایمان سے وابستہ ہو چکے ہو، ایمان سے آراستہ ہو چکے ہو تو اب تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور کتنا تقوی اختیار کرنا ہے اس کے حوالے سے قرآن کی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس بارگاہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اپنے رب سے ڈرا کرو۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈر سکتا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کما حق ہو رب سے ڈر سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق رب سے ڈرو، اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو، کیونکہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے کوئی بھی ڈر نہیں سکتا۔ لہذا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے تم تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، جو رب سے ڈر گیا اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا تو رب فرماتا ہے پھر ہم جنت کو اس بندے کا مقدر کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ فقط جنت ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام میں اسے جنت عطا کی جاتی ہے، اور صرف جنت نہیں بلکہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے 2 جنتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ڈرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا مقام کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو ہمارے خوف سے ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے تو ہم اس شخص کو 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ کا خادم آپ کو کوئی چیز پیش کرتا تو آپ ہمیشہ پوچھا کرتے یہ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، تصدیق کرتے اور پھر آپ اس چیز کو استعمال فرمایا کرتے، اگر کھانے کی ہوتی تو کھا لیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے خادم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے فوراً وہ دودھ کا پیالہ پی لیا۔ اب خادم نے عرض کیا حضرت پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، آج آپ نے پوچھا نہیں، تصدیق نہیں کی، اور بغیر پوچھے ہی آپ یہ دودھ کا پیالہ تناول فرما گئے، نوش فرما گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بتاؤ یہ کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اب خادم عرض کرتا ہے حضرت کہ میں دور جاہلیت کے اندر کفریہ منتر پڑا کرتا تھا،
اور وہ منتر پڑھ کر لوگوں کو دم کیا کرتا تھا۔ آج میرا گزر اس علاقے سے ہوا جہاں میں کسی دور میں گیا تھا اور جا کر کفریہ منتر پڑھے تھے، لوگوں کو دم کیا تھا۔ آج جب اس علاقے سے گزر ہوا تو لوگوں نے کہا جی آپ آئے تھے، آپ نے دم کیا تھا لیکن ہم کچھ پیش نہیں کر پائے تھے، آج ہمارے پاس یہ دودھ ہے، آپ اس کا عوض یہ دودھ لے جائیں۔ یہ دودھ میں لے کر آیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور آپ نے پی لیا۔ جیسے حضرت صدیق اکبر نے یہ سنا کہ یہ دودھ ایسے ذرائع سے آیا ہے، آپ نے فوراً حلق میں انگلی داخل کی اور قے کی صورت میں سارا دودھ باہر نکال دیا۔ تو خادم عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ کو تو علم نہیں تھا یہ دودھ کیسے آیا ہے، اگر قیامت کے دن رب سوال کر لیتا کہ اے ابو بکر ایسا دودھ کیوں پیا ہے تو آپ تو رب کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکتے تھے، مالک مولا مجھے علم نہیں تھا یہ کیسے آیا ہے، اگر پتہ ہوتا تو کبھی دودھ نہ پیتا۔ آپ کو تو علم نہیں تھا، پھر اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ حلق میں انگلی داخل کر رہے ہیں اور قے کی صورت میں دودھ باہر نکال رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر یہ دودھ میرے پیٹ میں باقی رہ جاتا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، میں کیسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں نے وہ سارا دودھ جو ہے وہ قے کی صورت میں باہر نکال دیا۔ رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، محبوب آج ابو بکر کو خوشخبری سنا دیں، یہ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، لہذا رب کی بارگاہ میں ابو بکر کے لیے 2 جنتوں کا انتظام ہے۔ تو جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا تقوی ضروری ہے، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی جب اختیار کرتا ہے تو تقوی کیا فائدہ دیتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تقوی بندے کو عمل کی قوت عطا کرتا ہے۔ جب بندہ متقی بن جاتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، تو تقوی بندے کو عمل کی طرف ابھارتا ہے، بندہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں والعاملون کلہم فی خسران، تمام عمل کرنے والے خسارے میں ہیں۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ تقوی اختیار کریں گے تو ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں والعاملون کلہم فی خسران، یہ جتنے بھی عمل کرنے والے ہیں سارے خسارے میں ہیں۔ پوچھا گیا جب سارے خسارے میں ہیں تو فائدے والا کون ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں الا المخلصین، جو اخلاص والا ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا، جس کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، روزے رکھتا رہے گا، لیکن اگر دل سے اخلاص نہیں ہے تو اللہ ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دے گا، اللہ کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا، کوئی روزہ قبول نہیں فرمائے گا۔ عمل اس کا قبول ہوگا جو دل سے رب کی بارگاہ میں مخلص ہے، جو اخلاص والا ہے۔ جب تک اخلاص دل میں نہیں آئے گا رب بندے کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب اخلاص یہ ہے کہ آپ فرما دیں ان صلاتی و نسکی، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام مالی عبادات، محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل رب کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر عمل اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہے، اگر عمل کرنے کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر عمل کر کے بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہ ہوگا جس کا ہر عمل اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر ہوگا۔ اگر رب کو راضی کرنے کی خاطر عمل نہیں کیا، میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، اگر بندہ رب کو راضی کرنے کی خاطر عمل نہیں کرتا تو بڑے سے بڑا عمل بھی ہو تو رب تعالیٰ اسے بھی رد فرما دیتا ہے۔ حدیث مختصر عرض کرتا ہوں، حدیث طویل ہے، فقط ایک شخص کا ذکر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا، سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروائے گا کہ اے بندے میں نے تجھے نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت عطا کی، فلاں نعمت عطا کی۔ تو بندہ عرض کرے گا اے مالک بالکل تو نے مجھے نعمتیں عطا کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے بتا میں نے اتنی نعمتیں عطا کی، تو نے میری خاطر کیا کیا ہے؟ وہ شہید عرض کرے گا مالک و مولا میں نے تیری خاطر جہاد کیا ہے، میں نے اپنی جان تیری خاطر قربان کر دی ہے، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ میں اپنی جان قربان کر کے آ رہا ہوں۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ اے بندے تو اگر شہید ہو کر آیا ہے تو شہید ہونے کا مقصد تیرا میری رضا نہیں تھی، تو اس لیے شہید ہو کر آیا ہے کہ لوگ تجھے شہید کہیں، زمانے والے کہیں یہ بڑا بہادر تھا، اور زمانے نے تجھے بہادر کہہ دیا ہے، شہید مان لیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل چکا ہے، تو
تو چاہتا تھا کہ زمانہ تیری بہادری کے قصے سنائے، لوگ تو تجھے بہادر مانتے ہیں، میری بارگاہ میں کیا کرنے آیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، حالانکہ شہید ہو کر آیا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اگر اخلاص نہ ہو، رب تعالیٰ کی رضا نہ ہو، تو شہید ہو کر بھی بندہ مردود ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے تو غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو عقیل انصاری۔ یہ ابو عقیل انصاری حضور کی بارگاہ میں 1 سا کھجوریں لے کر آئے، 4 کلو کے قریب کھجوریں ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس پیش کرنے کو اتنا کچھ نہیں تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 درہم پیش کر دیے، ابو بکر نے گھر کا سارا مال پیش کر دیا ہے، عمر نے آدھا مال پیش کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو مالدار نہیں ہوں، میں تو غریب ہوں، میں کیا پیش کرتا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ لہٰذا پوری رات میں ایک کنویں والے کے پاس جا کر مزدوری کرتا رہا، پوری رات کنویں سے ڈول نکالتا رہا، پانی کھینچتا رہا، اور پوری رات مزدوری کرنے کے بعد مجھے 2 سا کھجوریں عطا کی گئیں، 2 سا کھجوریں مزدوری میں ملی ہیں، 1 سا اپنے بچوں کو دے کر آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ 1 سا کھجوریں آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، لیکن منافقین مجھے یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ اسلام کو کھجوروں کی کیا ضرورت ہے، یہ کھجوریں کس کام آئیں گی؟ دیکھیں اگر اللہ رد کرنے پر آئے تو شہید کی شہادت کو رد کر دیتا ہے، لیکن قبول کرنے پر آئے تو کھجوریں جب صحابی لے کر آئے عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے طعنہ دیا گیا یہ کھجوریں کس کام آئیں گی؟ تو حضور نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا یہ کھجوریں لے لو، اور جتنے بھی صدقات رکھے ہیں، یہ کھانے پینے کے جتنے سامان رکھے ہیں، تمام ڈھیروں پر 2 کھجوریں رکھتے جاؤ، اگر اللہ مالداروں کے صدقے قبول کرے گا تو اس کے اخلاص کا صدقہ قبول کرے گا۔ آج اگر مالداروں کا صدقہ اللہ قبول کرے گا تو اس غریب کا صدقہ قبول کرے گا۔ اگر اخلاص ہو تو اللہ کھجوریں بھی قبول کر لیتا ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو شہادت کو بھی رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اخلاص سب سے پہلے ہے، اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں والعاملون کلہم فی خسران، تمام عمل کرنے والے خسارے میں ہیں الا المخلصین، لیکن جو اخلاص والا ہوگا اس کا ہر عمل رب قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کریں چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رب کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تقوی کے بعد رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جب تقوی اختیار کر لو تو پھر وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ سمجھانے کے لیے مجھے کسی مشکل چیز کی ضرورت نہیں ہے، وسیلہ کہا جاتا ہے سبب کو۔ رب کی بارگاہ میں کوئی سبب تلاش کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ سبب ہمارا عمل بھی بن سکتا ہے، رب کا کوئی نیک بندہ بھی ہمارا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اگر چاہیں تو ہم نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں مالک مولا جو میں نے نماز پڑھی ہے اس نماز کا وسیلہ پیش کرتا ہوں میری دعائیں قبول کر لے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کا وسیلہ بھی قبول کرتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں مالک مولا تجھے فلاں بندے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اپنے نیک بندے کا صدقہ ہماری گناہوں کو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، تو اللہ نیک بندوں کا وسیلہ بھی قبول کرتا ہے۔ اب میں یہاں پر سمجھانے کی عرض سے، آج ہم ایسے دور میں موجود ہیں کہ جہاں ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے، وسیلے پر تو بالخصوص اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ عمل کا وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا وسیلہ بھی قبول فرماتا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، میں دونوں پر ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نیک عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں رب وہ بھی قبول فرماتا ہے، اگر نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں یہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ دونوں وسیلے پیش کرنا جائز ہیں۔ پہلے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، اس پر ایک حدیث پاک، ذرا ایک بار بولیے سبحان اللہ، کہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الادب المفرد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر 3 افراد تھے جو کہ کہیں پیدل سفر کر رہے تھے، سفر کرتے حضور فرماتے اچانک بارش شروع ہو گئی، آندھیاں شروع ہو گئیں، بارش سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ جب تینوں غار کے اندر پہنچتے ہیں، ہوائیں چلنے کی وجہ سے، آندھیوں کی وجہ سے ایک چٹان پتھر کی جو ہے پہاڑ سے سرکتی ہے اور غار کے دروازے پر آ کر گر جاتی ہے، جس سے غار کا دروازہ بند اور وہ تینوں افراد غار کے اندر قید ہو جاتے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ تینوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کا صدقہ اس پتھر کو دور کر دے گا۔
ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے تینوں کی دعا کا ذکر فرمایا۔ وقت مختصر ہے، میں ایک بندے کی دعا کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں جائز ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب تینوں نے کہا ہم اپنے اعمال پیش کرتے ہیں، رب ہمارے اعمال کا صدقہ جو ہے اس پتھر کو دور کر دے گا۔ اب حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص نے یہ دعا مانگی۔ اب یہ دعا سنیے گا، عمل سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جسے رب ہمیشہ قبول کرتا ہے، ایسا عمل ہے کہ جسے رب رد نہیں فرماتا۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے دعا کرنا شروع کی۔ پہلا بندہ دعا کرتا ہے اے مالک و مولا تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، اور تو جانتا ہے کہ میں سارا دن جانوروں کو درختوں کی طرف لے کر جاتا ہوں اور سارا دن جنگلات کی طرف لے کر جاتا ہوں، وہ سارا دن وہاں چرتے رہتے ہیں۔ اے مالک تو جانتا ہے جب شام کو میں اپنے گھر آتا ہوں ان جانوروں کا دودھ نکالتا ہوں۔ اے مالک تو جانتا ہے میں دودھ اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں پلاتا جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لیں، جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہ پیش کر دوں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا۔ اے مالک و مولا میں تجھے اپنے فلاں دن کے عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ فلاں دن میں جب اپنے جانوروں کو جنگلات کی طرف لے کر گیا تھا، مجھے پلٹنے میں دیر ہو گئی، جب میں گھر پہنچا جانوروں کا دودھ نکالا اور دودھ لے کر جب اپنے والدین کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں ان کے سرہانے دودھ لے کر کھڑا رہا کہ جب تک یہ بیدار نہیں ہوں گے، دودھ نہیں پئیں گے، میں یہاں سے نہیں پلٹوں گا۔ اے مالک میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا، میں والدین کے سرہانے کھڑا رہا اور رات گزر گئی۔ صبح جب میرے والدین بیدار ہوئے پہلے میں نے والدین کو دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے مالک تو جانتا ہے میرا یہ عمل فقط تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، یہ عمل فقط تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے مالک اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اس پتھر کو غار سے دور فرما دے۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو آج اس پتھر کو غار سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے پتھر کو غار سے دور فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اللہ ہمارے اعمال کا وسیلہ قبول فرماتا ہے۔ عمل کا وسیلہ بھی جائز ہے اور پھر شخصیات کا وسیلہ، نیک بندوں کا وسیلہ بھی جائز ہے، جس طرح کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے آ کر لوگوں نے کہا کہ اے عمر آپ دعا کیجئے اللہ قحط کو دور فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں کو جمع کیا، نماز استسقاء پڑھی گئی اور نماز استسقاء کے بعد حضرت فاروق اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں اے مالک و مولا اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک، اے مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرما۔ ہم حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت فاروق اعظم کی دعا بعد میں ختم ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے بارش کا نزول پہلے فرما دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور میری بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور میری راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ ہمیں چیزیں بتا دی ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے، پھر تقوی ہے، پھر وسیلہ ہے اور پھر جہاد ہے۔ جو بندہ یہ سارے عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں رب کائنات میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔